دیکھتے آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے امیہ بن خلف اور ابو لہب کے بارے میں۔ امیہ بن خلف جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو لعن طعن کرتا اور اعلانیہ گالیاں بکتا تھا۔ مکہ کے اندر جاہلیت کے زمانے سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اور امیہ بن خلف میں باہم دوستی تھی۔ جنگ بدر کے روز امیہ بن خلف اپنے بیٹے علی کا ہاتھ پکڑے کھڑا تھا کہ اتنے میں ادھر سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا۔ وہ دشمن سے کچھ زرے چھین کر لادے لیے جا رہے تھے۔ امیہ نے انہیں دیکھ کر کہا کہ کیا تمہیں میری ضرورت نہیں؟ کیا تمہیں دودھ کی حاجت نہیں؟ مطلب یہ تھا جو مجھے قید کرے گا میں اس کو فدیے میں خوب 2 دیل اونٹیاں دوں گا۔ یہ سن کر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے زرے پھینک کر دونوں کو گرفتار کر کے لیے جا رہے تھے کہ اچانک حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے امیہ کو دیکھ لیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، او ہو کافر کا سرغنا امیہ بن خلف، اب یا تو میں رہوں گا یا یہ رہے گا۔ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ اتنے میں لوگوں نے ہمیں گنگن کی طرح گھیرے میں لے لیا۔ میں نے امیہ سے کہا کہ نکل کر بھاگو، مگر آج بھاگنے کی گنجائش نہیں، خدا کی قسم میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے امیہ سے کہا کہ گھٹنوں کے بل بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گیا اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آپ کو اس کے اوپر ڈال لیا، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے لوگوں نے نیچے سے تلواریں مار کر ان دونوں یعنی باپ بیٹا کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف کہا کرتے تھے، اللہ بلال پر رحم کرے، میری زریں بھی گئی اور میرے قیدی کے بارے میں بھی مجھے تڑپا دیا۔ امیہ بن خلف مکہ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو دوپہر کے وقت سخت گرمی میں تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دیتا تھا کہ وہ حرکت نہ کر سکے، اور کہتا تھا کہ یا اس حال میں مر جائیں اور زندگی چاہے تو اسلام سے ہٹ جائے، مگر وہ اس حالت میں بھی احد احد کہتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو خرید کر آزاد کر دیا۔ اللہ کی قدرت دیکھے کہ بدر کے دن وہی مکہ کا سردار امیہ بن خلف اسی غلام حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں ذلیل ہو کر ہلاک ہوا۔ ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا اور نزدیک ترین پڑوسی تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شدید دشمن تھا۔ اس کی بیوی امی جمیل بھی دشمنی میں اپنے خاوند سے کم نہ تھی۔ اسی وجہ سے قرآن پاک کی سورہ لہب میں دونوں میاں بیوی کی مذمت کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ابو لہب نے اپنے 2 بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سے کی تھی، لیکن بعثت کے بعد اس نے نہایت سختی سے ان دونوں کو طلاق دلوا دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہوا تو ابو لہب کو اس قدر خوشی ہوئی کہ وہ دوڑتا ہوا اپنے رفقا کے پاس گیا اور خوشخبری سنائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نسل بریدہ ہو گئے۔ ابو لہب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کے لیے بازاروں اور اجتماعات میں آپ کے پیچھے لگا رہتا تھا، اور صرف آپ کی تکذیب پر بس نہ کرتا تھا بلکہ پتھر بھی مارتا رہتا تھا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیاں خون آلودہ ہو جاتی تھیں۔ ابو لہب کا مکان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان سے متصل تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ہنڈی پک رہی ہوتی تھی تو ابو لہب کی بیوی امی جمیل اوپر سے اس میں اوجڑی یا کوئی گندگی ڈال دیتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں اور دروازے پر رات کو کانٹے ڈال دیتی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بدزبانی کرنا اور فتنے کی آگ بھڑکانا اس کا شیوا تھا۔ اس کا انجام بھی بڑا عبرتناک ہوا، وہی مونج کی رسی جس سے وہ کانٹے دار جاڑیاں باندھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر
پھینکتی تھی، اس کے گلے کا پندہ باندھ کر اس کی ہلاکت کا سبب بن گئی۔ ایک روز ابو لہب کا بیٹا عتیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ایذا رسانی کے ساتھ مسلط ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا پاڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر تھوک دیا، اگرچہ تھوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نہ پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بد دعا دی کہ تجھے کوئی کتا کاٹے۔ پھر اس کا انجام بھی بڑا عبرتناک ہوا کہ شام کے سفر کے دوران ایک شیر نے اس کو چیر پاڑ کر ہلاک کر دیا۔ ایک مرتبہ ابو طالب نے جب دیکھا کہ قریش ہر طرف سے ان کے بھتیجے کی مخالفت اور ان کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، تو بنو ہاشم اور بنو مطلب کے خاندانوں کو جمع کیا اور انہیں دعوت دی کہ اب تک وہ اپنے بھتیجے کی حفاظت و حمایت کا جو کام تنہا انجام دیتے رہے ہیں، اب اس سے سب مل کر انجام دے۔ ابو طالب کی یہ بات عربی حمیت کے پیش نظر ان دونوں خاندانوں کے سارے مسلم اور کافر افراد نے قبول کی۔ صرف ابو طالب کا بھائی ابو لہب ایک ایسا فرد تھا جس نے اس کو منظور نہ کیا اور سارے خاندان سے الگ ہو کر مشرکین قریش سے جا ملا اور ان کا ساتھ دیا۔ ایک مرتبہ مشرکین مکہ نے جمع ہو کر 25 سرداران قریش کی کمیٹی تشکیل دی، جس کا سربراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب تھا۔ اس کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ اسلام کی مخالفت، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی اور مسلمانوں کو طرح طرح کے ظلم و تشدد کا نشانہ بنانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی جائے۔ ہجرت کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے جن 11 سرداروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کیا تھا، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب بھی شامل تھے۔ ہجرت کے بعد اسلام کا پہلا فیصلہ کن معرکہ بدر کے مقام پر ہوا۔ قریش کے 70 آدمی قتل ہوئے، جس میں ابو جہل سمیت قریش کے 24 بڑے سردار قتل ہوئے، جن کی لاشیں بدر کے ایک گندے حبیس کنویں میں پھینک دی گئی۔ ابو لہب جنگ بدر میں شریک نہ ہوا تھا، اس نے اپنی جگہ قرضے کے بدلے اپنے ایک قرضدار کو جنگ بدر میں بھیجا تھا۔ اس کو جب بدر میں شکست کی خبر ملی تو اللہ نے اس پر ذلت اور رسوائی طاری کر دی۔ اس کے بعد صرف 7 راتیں گزری تھی کہ اللہ تعالی نے اس سے عطسہ یعنی ایک قسم کا طاعون میں مبتلا کر دیا۔ عطسہ کی گلٹی کو عرب بہت منحوس اور چود کی بیماری سمجھتے تھے جو ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہے۔ اس خوف سے اس کے گھر والے ابو لہب کو اکیلا جنگل میں چھوڑ آئے، جہاں وہ اکیلا تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ چنانچہ مرنے کے بعد اس کے بیٹوں نے بھی اس سے یوں ہی چھوڑ دیا اور وہ 3 روز تک بے گور و کفن پڑا رہا۔ کوئی اس کے قریب نہ جاتا تھا اور نہ اس کی تدفین کی کوشش کرتا تھا۔ جب اس کے بیٹوں کو خطرہ محسوس ہوا کہ اس طرح چھوڑنے پر لوگ انہیں ملامت کریں گے، تو حبشیوں کے ذریعے ایک گڑھا کھدوا کر اس میں لکڑی سے اس کی لاش دھکیل دی اور دور ہی سے مٹی اور پتھر پھینک کر چھپا دی۔ جس دین کی راہ روکنے کے لیے ابو لہب نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا، اسی دین کو اس کی اولاد نے قبول کیا۔ سب سے پہلے اس کی بیٹی درہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچی اور اسلام لائی۔ پھر فتح مکہ کے موقع پر اس کے دونوں بیٹے عتبہ اور معتب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی وساطت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے اور ایمان لا کر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر بیعت کی۔ اس طرح مزید واقعات سننے کے لیے میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔ جزاک اللہ خیر۔